بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 84 کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور اس کے رفقا کا ذکر ہے۔ مکہ مکرمہ سے مسلمانوں نے جب پہلی ہجرت کی اور حبشہ کی طرف تشریف لے گئے تو ان کے امیر اور نگران حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ پہنچے۔ نجاشی بادشاہ نے حضرت جعفر کو بلایا اور حکم دیا کہ آپ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نظریہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو ہے وہ پیش کریں۔ تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم یعنی کاف ہا یا عین صاد یہ تلاوت کی، پڑھ کر سنائی۔ تو نجاشی بادشاہ نے یہ سورت سنتے ہی اس کا بہت زیادہ اثر لیا اور اس کی محفل اور دربار میں جو پڑھے لکھے لوگ تھے اور اسی کے دین پر تھے انہوں نے بھی بہت بہترین اثر لیا۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت اس انداز میں تھی کہ ان کے دلوں پر دستک دے رہی تھی اور ان کے دلوں کی گرہیں جو ہیں وہ کھول رہی تھی۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ادھر پڑھتے جاتے تھے اور اسلام کا نظریہ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے بارے میں وہ سناتے جاتے تھے، ادھر نجاشی بادشاہ اپنے رفقا سمیت رو رہا تھا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جو ہیں وہ چھلک رہے تھے اور گر رہے تھے۔ وہ نجاشی بادشاہ کے دین پر تھے۔ حضرت جعفر نے جب سورہ کاف ہا یا عین صاد ختم کی اور اپنی تلاوت ختم کی تو انہوں نے متاثر ہو کر اس سے کہا کہ آپ نے جو نظریہ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق پیش کیا ہے اور زمین سے ایک تن کا اور کاخ اٹھا کر دکھاتے ہوئے کہا کہ اس ایک تن کے برابر بھی شان جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تو وَإِذَا سَمِعُوا میں سننے والوں سے مراد نجاشی اور اس کے رفقا ہیں اور سنانے والے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور آگے فرمایا تفیض من الدمع کہ ان کی آنکھیں چھلک رہی تھیں۔ تفیض فیض سے ہے۔ فیض کا معنی کسی پیالے یا گلاس کا پانی یا دودھ سے بھر جانا پھر اس سے چھلک پڑنا، تو ان کی آنکھیں چھلک رہی تھی۔ اس سے آگے ایک اور آیت مبارکہ ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا الطیبات الی آخرہ۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے، صحابہ کرام کو واعظ و نصیحت فرمائی تو اس سے صحابہ کرام کے دل نرم ہو گئے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور زار و قطار رونے لگے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام واعظ فرمانے کے بعد واپس تشریف لائے تو حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں 10 صحابہ کرام جمع ہوئے، اکٹھے ہوئے اور مشورہ کیا۔ ان جمع ہونے والوں میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سالم
حضرت مقداد بن اسود، حضرت سلمان فارسی، حضرت معقل بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ تمام لوگ تھے۔ اور مشورہ میں یہ بات طے ہوئی کہ ہمیں دنیا کو چھوڑ دینا چاہیے، اور دنیا کو چھوڑ کر کھدر کے کپڑے پہن کر ہمیں رہبانیت اختیار کر لینی چاہیے۔ دوسرا مشورہ یہ طے ہوا کہ ہمیشہ ہمیں روزے سے رہنا چاہیے اور افطار نہیں کرنا چاہیے، رات بھر نمازیں پڑھنا چاہیے اور بستر پر سونا نہیں چاہیے۔ اسی طرح عورتوں کی خوشبو سے بھی دور بھاگنا چاہیے اور اپنی شہوات پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ تو اس بات کا پتہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو چلا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں کو بلایا اور فرمایا کہ تم نے یہ مشورہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ میں روزہ بھی رکھتا ہوں، پھر ناغہ بھی کرتا ہوں، رات کا قیام بھی کرتا ہوں، پھر سو بھی لیتا ہوں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی زندگی گزارتا ہوں، ہم بستر بھی ہوتا ہوں، اور اسی طرح میں گوشت اور چربی وغیرہ بھی کھا لیتا ہوں۔ تو تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، میری طرح کرنا چاہیے اور رہبانیت اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ ان 10 لوگوں میں جو ہے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 10 صحابہ کرام نے جو چیزیں اپنے اوپر حرام کر لی تھیں، پاکیزہ چیزوں کو کھانے سے پرہیز ظاہر کر دیا تھا، ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ باقی صحابہ کرام کی طرح حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی غیر معصوم ہیں، معصوم نہیں ہیں۔ پھر فرمایا کہ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اللہ جل جلالہ نے جو چیزیں تم کو دی ہیں ان میں سے حلال اور پاکیزہ چیزوں کو تم کھایا کرو اور استعمال کیا کرو۔ دل پسند چیزیں، دل کو لگنے والی چیزیں، پاکیزہ صاف ستھری چیزیں تمہیں کھانا چاہیے، ان سے رکنا نہیں چاہیے۔ ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حلال وہ رزق ہے جو شرعی طریقوں سے جو ہے حاصل کیا جائے، اور طیب وہ رزق ہے جو غذائیت سے بھرپور ہو اور صحت دینے والا بھی ہو اور صحت بڑھانے والا بھی ہو۔ یا لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم الی آخرہ۔ تو اس آیت مبارکہ میں قسم کی 3 قسمیں بتائی گئی ہیں، اور ان میں سے پہلی قسم جو ہے وہ یمین لغو یعنی لغو قسم، اور دوسری قسم جو ہے وہ یمین غموس کی ہے، اور تیسری قسم وہ یمین منعقدہ کی ہے۔ لغو قسم جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ یعنی آدمی کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھا لیتا ہے اور اسے یقین ہوتا ہے کہ میں سچا ہوں، تو یہ یمین لغو یعنی لغو قسم ہے، اس پر کوئی مؤاخذہ بھی نہیں ہے اور کوئی کفارہ بھی نہیں ہے اور کوئی پکڑ بھی نہیں ہے۔ اور یمین غموس کسے کہتے ہیں؟ یعنی جھوٹی قسم اٹھانا، کہ آدمی کو پتہ ہے کہ کسی معاملے میں میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو جھوٹ پر قسم کھا لینا کہ یہ جھوٹ نہیں ہے، یہ سچ ہے، جان بوجھ کر قسم کھانا، حالانکہ وہ جھوٹا ہونے کے باوجود قسم کھا لیتا ہے، تو اس قسم پر گناہ ہے لیکن کفارہ نہیں ہے، اس کو یمین غموس کہتے ہیں۔ یمین منعقدہ جو ہے یہ ایسی قسم کو کہتے ہیں کہ مستقبل میں یہ قسم اٹھائی جائے مستقبل کے لیے کہ آنے والے زمانہ میں فلاں کام میں کروں گا یا نہیں کروں گا، کام کے کرنے کی قسم اٹھائی جائے یا کام کے نہ کرنے کی قسم کھائی جائے، اور پھر جو ہے اس کو اگر کام کے کرنے کی قسم کھائی ہے پھر نہیں کر سکا، یا نہ کرنے کی قسم کھائی ہے پھر کر لیا، تو اس پر قسم ٹوٹ جائے گی، تو اس کی وجہ سے جو ہے اس پر کفارہ ہوتا ہے۔ اور
کفارہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہوتا ہے، 10 فقیروں کو، یا پھر 10 فقیروں کو لباس پہنانا ہوتا ہے، کپڑے پہنا دینا ہوتے ہیں، یا پھر 3 روزے رکھنا ہوتے ہیں۔ یہ اس قسم کا کفارہ ہے۔ سورہ انعام، سورت کو سورہ انعام یعنی انعام کا معنی مویشی جانوروں کے ہیں اور چوپوں کے ہیں۔ تو جانور اور مویشیوں کا اس سورہ مبارکہ میں ذکر ہے، اور ان کی حلت اور حرمت کا جو ہے وہ ذکر ہے، تو اس وجہ سے اس سورت کا نام جو ہے وہ رکھا گیا سورہ انعام۔ اس سورت کے شروع میں توحید کا ذکر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے کا، مالک ہونے کا، اور اسی طرح چیزوں کو پیدا کرنے کا ذکر ہے۔ اور پھر جو ہے توحید کے بعد شرک کا ذکر ہے، مشرکین کی جو بری عادات تھیں ان کا ذکر ہے، ان کے برے عقائد تھے ان کا ذکر ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کے غلط عقائد کا ذکر ہے، اور شرک وغیرہ کی تردید میں کچھ آیات مبارکہ ہیں۔ پھر اس صورت مبارکہ میں سورہ انعام میں 18 انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر ہے، اور پھر اس میں حکم دیا گیا ہے کہ ان انبیاء کرام کی اطاعت اور اتباع کی جائے، اور جو چیزیں ان تمام شریعتوں میں مشترک ہیں اور منسوخ نہیں ہوئی ہیں اس شریعت مبارکہ میں، تو ان کا بھی اتباع کیا جائے۔ اور ایک اور آیت مبارکہ ہے سورہ انعام کی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ إِلَىٰ آخِرِهِ، آیت نمبر 52 ہے۔ اس آیت مبارکہ میں صحابہ کرام کا دفاع ہے، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کا دفاع کیا ہے اس آیت مبارکہ میں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارکہ میں اکثر اوقات میں، اکثر وقتوں میں ایسے صحابہ کرام موجود رہتے تھے جو مالدار نہیں ہوتے تھے، غریب ہوتے تھے، آزاد نہیں ہوتے تھے، غلام ہوتے تھے، اور غنی نہیں ہوتے تھے، فقیر ہوتے تھے، مساکین ہوتے تھے۔ تو اکثر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایسے صحابہ کرام رہتے تھے، جیسے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ۔ تو یہ حالت دیکھ کر مشرکین مکہ کے بڑوں نے، امیروں نے اعتراض کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ ان فقیروں کو اپنے پاس سے ہٹا دو، تو ہم آپ کے پاس آپ کے ساتھ ہو جائیں گے، اور آپ کے پاس بیٹھ کر ہم آپ کی دعوت سنیں گے، اور ممکن ہے اس پر عمل بھی کریں۔ ان فقیروں کے ساتھ بیٹھنا ہمارے وقار کے خلاف ہے اور ہماری عزت اور شرف کے خلاف ہے، اس لیے آپ ان فقیروں کو، ان محتاجوں کو، اور ان مساکین اور غلاموں کو اپنی محفل میں ہمارے ہوتے ہوئے نہ بٹھایا کریں، اپنی محفل سے نکال دیں۔ تو یہ مشرکین مکہ کی درخواست آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سنی، اور ان عمراء کی یہ درخواست سنی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر غور کیا کہ کافروں کی یہ درخواست قبول کریں یا نہ کریں۔ قبول کریں، ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی آدمی جو ہے وہ مسلمان ہو جائے۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس بات سے منع کر دیا، روک دیا کہ آپ مکہ مکرمہ کے امیروں کی وجہ سے اپنے فقیروں، مسلمان فقیروں کو اپنی مجلس سے اور اپنی محفل سے نہ نکالیں، منع فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ ان اسلام کے درویشوں کو اپنی محفل کی برکت سے محروم نہ فرمائیں، اور کیونکہ ان متکبروں کے، ان وڈیروں امیروں کے تاج شاہی ان درویشوں فقیروں کے پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ مخلص لوگ ہیں اور اسلام کے ساتھ جو ہے یہ وفادار ہیں، اور اسلام کی اتباع میں یہ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ اگرچہ غریب، فقیر، مسکین ہیں، لیکن حق کے سچے طلبگار ہیں۔ یہ اپنی عبادت میں
مخلص ہیں اور اپنے پروردگار کی یاد میں مگن رہتے ہیں، رضا الہی کے متلاشی ہیں۔ اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آئیں تو ان کو سلام کیا کیجئے اور ان کا دل بہلائیے، انہیں خوش رکھیے اور ان کو اپنی پاک منور اور معطر محفل کی برکات سے محروم نہ کیجیے۔ یہ پاک باز ایسے لوگ ہیں جو صبح و شام اللہ تعالیٰ ہی کے لیے یاد کرتے ہیں، یہ طالبان مولا ہیں اور حق کے متلاشی ہیں۔ تو یہ سفارش فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ کرام کی، غریب صحابہ کرام کی، اور اس آیت مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی سادگی اور ان کی فقیری اور مسکینی پر ہمیشہ کفار جو ہیں وہ اعتراض کرتے تھے۔ کافروں کا شیوا تھا کہ وہ ان پر اعتراض کرتے اور ان کی غریبی پر تان کرتے اور تنقید کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ کرام، انبیاء کرام اور قرآن مجید کی اطاعت اور اتباع نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔